بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا إلا اختلاق. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ صاد شروع ہوتی ہے. یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور صاد حروف مقطعات میں سے ہے. چونکہ یہ سورہ لفظ صاد سے شروع ہوتی ہے لہذا اس کا نام ہی سورہ صاد ہے. حروف مقطعات اللہ کریم بہتر جانتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حروف مقطعات کی تلاوت ضروری ہے، قرآن کا حصہ ہیں. برکات، فوائد جو روحانی نصیب ہونے ہیں، معنی سمجھنا ہے تو بھی وہ نصیب ہوتے ہیں. اور ان میں کوئی حکم نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو معنی سمجھ آئے تو وہ ضروری ہے کہ اس میں حکم ہے. ان میں محض برکات و انوارات ہوتے ہیں جو ہر تلاوت کرنے والے کو نصیب ہوتے ہیں. والقرآن ذی الذکر، اس بات پہ قرآن کریم گواہ ہے جو سراپا نصیحت ہے. نصیحت ایک رہنمائی ہوتی ہے کسی بھی کام میں اس کے کرنے کے کس انداز میں بہتری ہے یا اس کے کرنے میں فائدہ ہے یا اس کے نہ کرنے میں فائدہ ہے. یہ مشورہ دینا یہ نصیحت کہلاتا ہے. اب انسان اگر انسان کو مشورہ دیتا ہے تو ایک بے علم کو اگر کوئی عالم مشورہ دیتا ہے تو یقیناً بہتر مشورہ ہی دیتا ہے. ایک ناتجربہ کار کو کوئی تجربہ کار انسان مشورہ دیتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے بہتر مشورہ ہوگا، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. پڑھے لکھے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تجربہ کار انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. قرآن میں جو نصیحت ہے، جو رہنمائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو چیزوں کا بھی خود خالق ہے، ان کی خصوصیات کا بھی خالق ہے،
اور ان کی خصوصیات کو قائم رکھنے پہ بھی قادر ہے، بدل دینے پہ بھی قادر ہے۔ وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے، اور وہ چاہے تو پانی جو زندگی کا سبب ہے، لوگ اس میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ قادر ہے، چیزوں کا خالق بھی ہے، ان کے اوصاف کا خالق بھی ہے، اسے قائم رکھنے پہ بھی قادر ہے، بدل دینے پہ بھی قادر ہے۔ لہذا جو نصیحت اللہ کریم کی طرف سے ہے وہ سراسر بہتر، درست اور نرا فائدہ ہے۔ تو فرمایا قرآن کی قسم ہے جو سراپا نصیحت ہے۔ قسم سے مراد ہوتا ہے گواہ، کہ قرآن اس بات پہ گواہ ہے، اول تا آخر اس کا ہر لفظ نصیحت ہے، اور وہ اس بات پہ بھی گواہ ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ قرآن اس بات پہ بھی گواہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو انہیں اپنی انانیت پہ بہت ناز ہے، اور دوسرا انہیں مخالفت ہے، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس ارشاد کی مخالفت کرنی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انانیت ہر فرد میں گھس گئی ہے۔ جہاں بادشاہ کو یہ گھمنڈ ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہاں خاکروب سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں۔ عام آدمی سے پوچھیں تو وہ سمجھتا ہے میں سب سے اعلیٰ ہوں، امیر سے پوچھیں وہ کہتے ہیں میں سب سے اونچا ہوں۔ عجیب بات ہے، ہر ذرے میں یہ انانیت سمائی ہوئی ہے۔ تو کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یا آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ان کی انانیت ہے۔ اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا غلط تھے، اور یہ ہستی جو اس طرف بولا یہ صحیح ہے، تو ہماری اتنی نسلیں اس عقیدے پہ گزر گئیں، وہ سارے پھر جہنمی تھے، کافر تھے، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو یہ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ ان کی انانیت آڑے آ جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ تعلیم میں کوئی کمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ طرف سے پہنچانے میں کوئی کمی یا خامی ہے۔ ان کی انانیت آڑے آ جاتی ہے، اور وہ سبب بن جاتی ہے مخالفت کرنے کا، کہ جس چیز کو بندہ قبول نہیں کرتا پھر اسے ایسے چھوڑ بھی نہیں دیتا، پھر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو کفار کی بد نصیبی کہ ان کا غرور، انانیت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخالفت آپ کا اتباع انہیں نہیں کرنے دے رہی، اور یہ بھول رہے ہیں نہ آپ کی نبوت پہلی نبوت ہے، اور نہ ان کا کفر پہلا کفر ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے اور کفار نے مخالفت کی۔ تاریخ ان کے سامنے ہے، روئے زمین کے جو نشانات ہیں اجڑی ہوئی بستیوں کے، وہ بھی ان کے سامنے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی قوموں کو ان سے پہلے تباہی آ چکی ہے۔ جرم ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے انبیاء کی مخالفت مول لی، احکام الہی سے منہ پھیرا، اپنی آنا میں گرفتار ہوئے، ہماری جو صلاح ہے، جو ہماری رائے ہے، یہ صحیح تر ہے، ہم صحیح ہیں۔ اسی جرم میں کتنی قومیں تباہ ہوئی۔ وَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاص، کہ جب
تباہی آئی، جب مصیبت آئی، جب عذاب الہی آیا، ورنہ پھر انہوں نے بڑا شور غوغا کیا، بڑی چیخ و پکار کی، ولا تہین مناص، لیکن وہ وقت رہائی کا نہ تھا۔ جب عذاب کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان بالغیب مقصود ہے، دیکھ کر کون نہیں مانتا؟ تو فرمایا پھر وہ بڑے چیخے چلائے جب عذاب الہی سامنے آ گیا، جب گرفتار بلا ہوئے، لیکن اس وقت کی چیخنا بے سود تھا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن گئے، برزخ میں بھی عذاب میں ہوں گے، آخرت میں اس سے بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ وہ بھی تعجب کیا کرتے تھے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وہ بھی بڑا تعجب کیا کرتے کہ یار ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے اور اسے نبوت مل گئی، اور یہ آخرت کی باتیں کر رہا ہے اور جنت اور دوزخ کی باتیں کر رہا ہے اور احکام الہی کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو ہمارا ہی ایک بھائی ہے، ہماری قوم کا ایک فرد ہے، ہمارے جیسا ہی انسان ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں جتنا ہمارے پاس ہے۔ یہ ہر بندے کو ایک وہم ہوتا ہے کہ میں جتنا سمجھدار اور دانشور ہوں دوسرا اتنا نہیں ہے، یا میرے پاس جو مقام ہے دنیاوی وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا میں دوسرے سے جسمانی طور پر، یعنی کسی نہ کسی طرح وہ اپنی برتری میں گرفتار ہو۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہمیں تو نہیں ملی، انہیں کیسے مل گئی؟ تو پھر کافر کہنے لگے یہ سارا سوچ کے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اب انبیاء کا نرا دعویٰ تو نہیں تھا، معجزات بھی تھے، پھر جو کلام انبیاء پیش کرتے تھے سب سے بڑا معجزہ تو وہ خود ہوتا تھا کہ اللہ کریم کا ارشاد ہوتا تھا، اور اس میں وہ حقائق اور وہ جواہر ہوتے تھے جو انسان کی بات میں ہو نہیں سکتے، کلام باری ہوتا تھا۔ پھر وہ کہتے نہیں یار اس نے کوئی جادو سیکھ لیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی باتیں بڑی عجیب، اور ان میں جس سے یہ بات کرتا ہے اس پر کوئی جادو چل جاتا ہے، ورنہ کذاب یہ ہے تو جھوٹا، یعنی یہ طے ہے ہم نہیں مانتے ان کو سچا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ پھر اس میں تاثیر کیوں ہے؟ تو پھر کہتے ہیں یہ کوئی جادو وادو انہوں نے سیکھ لیا ہے، اس کی وجہ سے اس میں، یا معجزہ دیکھا تو کہا یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ پھر اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحد، بھی کائنات میں اتنی قومیں آباد ہیں، زمین میں اتنے لوگ بستے ہیں، اور تقریباً ہر قبیلے، ہر طبقے، ہر ملک، ہر قوم نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، پھر ہر کام کے لیے معبود بنا رکھے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے، اس طرح سے مختلف۔ تو یہ کہتے اتنی وسیع کائنات کا ہر ذرے، ہر تنکے کا سنبھالنا ایک ہی ہستی ہے جو کر رہی ہے، یہ کیسے ممکن؟ یعنی دنیا کے اگر جو لوگوں نے فرض کر رکھے ہیں معبود گنے جائیں تو گنتی میں نہیں آتے، تو ان سے سارا کام نہیں سنبھلتا، لوگ پھر تکلیف میں دکھ میں رہتے ہیں، سالیاں بھی پڑتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، لوگ مشکلات میں بھی رہتے، اور لوگوں نے لاکھوں معبودان بنا رکھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑتا۔ یہ سارا کام یہ کہتے ہیں ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، یہ کیسے ممکن؟ اجعل الآلہۃ الہا واحد، انہوں نے ایک ہی معبود قرار دے دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ نہیں بات سمجھ میں آتی۔ اب نقطہ توحید جو ہے یہ تمام انبیاء کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ ہے، سب سے پہلا نقطہ ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
ہر نبی کے پہلے کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کہتے یار اتنے لاکھوں معبود لوگ مانتے ہیں، پھر ان کا کام پورا نہیں ہوتا، پھر حسب منشاء زندگی نہیں پاتے، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے۔ تو اگر یہ لاکھوں معبودوں سے یہ دنیا سنبھالی نہیں جا رہی تو یہ کہتے ہیں ایک ہی معبود ہے اور ساری کائنات ایک ہی چل رہا ہے، ھذا شیء عجاب، یہ تو ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد۔ پھر بالآخر ان کے جو سرکردہ لوگ تھے، جو انہوں نے بڑے بنائے ہوئے تھے، خاندانوں کے، قبیلوں کے سربراہ، امراء، صاحب مناصب، وہ پھر چھوڑ کے چل دیتے ہیں۔ وامشوا وانطلق الملأ منهم، ان کے جو بڑے ہیں، جو انہوں نے اپنے بڑے منا رکھے ہیں، وہ چھوڑ کے چل دیتے ہیں، اور انہیں بھی کہتے ہیں نمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو یہاں سے چلیں، چھوڑو ان باتوں کو، سنو ہی نہیں، اور اپنے جو معبودان باطلہ ہیں ان پر جم جاؤ۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ بندہ کوئی اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو پیچھے لگا کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو جمع کر کے ان سے چندے جمع کرنا چاہتا ہے، یہ دولت کمانا چاہتا ہے۔ ھذا شیء یراد لشیء یراد، یہ کوئی ایسا کام ہے کہ اس سے یہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بندہ کوئی دنیاوی امارت چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، یا دولت جمع کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی اپنا فائدہ ہے، اور تم لوگوں کو پیچھے لگا کر تم سارے اس کے پیروکار بن جاؤ گے، اس کی بات بن جائے گی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے تو کسی قوم میں ایسی بات نہیں سنی، دنیا میں اور بھی قومیں آباد ہیں، ان کے عبادت خانے بھی ہیں، معبد بھی ہیں، بت بھی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے خدا بھی بنا رکھے ہیں، ایسی بات جو یہ فرما رہے ہیں یہ تو ہم نے کہیں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ انہوں نے کوئی باتیں اپنی طرف سے جوڑ لی ہیں، کچھ باتیں گھڑ لی ہیں، اور ان سے مراد یہ ہے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں اور میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں، یا بادشاہ بن جاؤں، یا دولت مند بن جاؤں، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ وَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، یار اگر قرآن ہی نازل ہونا تھا، یا کتاب ہی نازل ہونی تھی، یا اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت نازل ہونا تھی، تو ہم بھی تو یہی موجود تھے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، دنیاوی علوم بھی ہیں، عہدہ اور مرتبہ بھی ہے، صحت بھی ہے، تو اس میں کون سی خوبی تھی کہ یہ نبی ہوگا اور ہم نہیں ہو سکے؟ ایسی بات ہم نے کبھی سنی نہیں، انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے درمیان انہی پر نصیحت نازل ہونا تھی، بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہیں میرے ذکر میں، میری عظمت میں، میرے نصیحت میں، میری کتاب میں، میری نازل کردہ وحی میں شک ہے۔ لما یذوقوا عذاب، اس لیے کہ انہوں نے آج تک اللہ کی نعمتیں ہی کھائی ہیں، عذاب الہی انہوں نے چکھا نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عذاب الہی کیا بلا ہوتی۔ یہ صرف نعمتیں کھا کر موج کر رہے ہیں، جب گرفت آئے گی تو انہیں ہوش آئے گی، چونکہ آج تک ان پر کوئی عذاب نہیں آیا، انہوں نے ابھی عذاب کو چکھا نہیں۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں مخلوق کو کائنات میں ملی ہیں، ان سب میں سے بڑی نعمت نبوت ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو ملی۔ کوئی غیر نبی کسی نبی کے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ
اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، تو کیا اللہ کے خزانے جو بہت بڑا مہربان، جو ہر چیز پہ غالب کرنے والا، کیا اب اس کے خزانوں پہ ان کا قبضہ ہے؟ کیا یہ بانٹیں گے کہ اس کو اتنا رزق دے دو، اس کو اتنا علم دے دو، اس کو اتنی صحت دے دو، اس کو نور نبوت عطا کر دو؟ یہ ان کا خیال ہے کہ اللہ کے خزانے ان کے تصرف میں، اور یہ اپنی مرضی سے، کیسی الٹی سوچ ہے ان کی۔ وہ مالک ہے، اس کے اپنے خزانے ہیں، کس کس کو کیا کیا عطا کر رہا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس فیصلے میں مداخلت کرنے والے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ نور نبوت کی خاصیت کیا ہے؟ انبیاء کو نبوت کیوں عطا ہوتی ہے؟ اللہ کی اس کائنات میں ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، ساری مخلوق۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ نہ کرنے کا سبب دنیا سے محبت ہے، دنیا کے مال و دولت، دنیا کی عیش، دنیا کی انا سے محبت ہے، تو وہ اس محبت میں غرق ہونا چاہتا ہے، یا اپنا تعلق اللہ کریم سے، اپنی بندگی کا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ تو چونکہ ساری کائنات بنی انسان کے لیے ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہاری خاطر ہے۔ جانور ہیں، پرندے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، وادیاں ہیں، صحرا ہیں، کھیتے ہیں، سبزہ ہے، پھل ہیں، سب تمہاری خاطر ہے۔ اب یہ جتنی زمین میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کا تعلق عالم افلاک سے ہے، اور سماوی جو کرے ہیں، ستارے، سیارے، سورج، چاند، ان کی گردش و سکون اور ان کے رفتار اور ان کے اثرات سے ہے۔ ان کی رفتار اور ان کے اثرات کو سمجھنے کے علم کو ہی علم نجوم کہتے ہیں۔ تو لوگ اس سے اندازے لگاتے رہتے ہیں، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ رہا ہے، اس کے اثرات یہ ہوں گے، فلاں کا وہ ستارہ ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، جس طرح طبیب نبض دیکھ کر اندازہ کرتا ہے، ڈاکٹر ٹوٹی لگا کے اندازہ کرتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ علم نجوم کی حقیقت بھی یہ ہے کہ بندہ ایک اندازہ کرتا ہے، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ان چیزوں پہ اعتماد کرنا شرک میں داخل کر دیتا ہے، چونکہ مؤثر بالذات اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں ہے۔ تو بہرحال نبوت سے مراد الہی یا قدرت کی مراد یہ ہے کہ برائی کے مقابلے میں ایک ہستی سراپا نیکی بھی ہو۔ اگر طاغوتی طاقتیں یا شیطان سراپا برائی ہے، تو کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہو جو معصوم عن الخطا ہو، جس سے خطا کی توقع ہی نہ کی جا سکے، کبھی خیال بھی نہ کیا جا سکے، اور جو سراپا نیکی ہو۔ شیطان برائی بانٹتا ہے، نافرمانی بانٹتا ہے، تو کوئی اللہ کی اطاعت بھی بانٹے، ایسی کیفیات بھی بانٹے کہ جو قلب انہیں قبول کرے وہ مطیع ہوتا جائے، اللہ کی اطاعت میں آتا جائے، اللہ کا بندہ بنتا چلا جائے۔ تو یہ کائنات کے نظام کے لیے ضروری ہے، اللہ کریم اس نظام کو بیلنس رکھتے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں بھی ہیں، دوسری طرف نور نبوت ہے۔ اگر افراد طاغوتی طاقتوں میں بڑھ جاتے ہیں، زیادہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور جو عموماً ہوتا ہے ہر دور میں،
تو ادھر لوگوں کو اللہ اعلیٰ مراتب، اعلیٰ مقامات، اور ایک ایک بندے کو کروڑوں بندے کے وزن جتنی اہمیت اور اتنا وزن دے دیتا ہے کہ کروڑوں کافر اس کے مقابلے میں ہلکے ہوتے ہیں، تو یہ کائنات کا نظام برابر رہتا ہے۔ تو گویا زمین و آسمان کے سارے نظام میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ توازن ہے۔ ہر چیز توازن پہ چل رہی ہے، قدرت نے نظام ایسا بنایا، سورج کی رفتار، اس کی گرمی، اس کی چلنے، سب میں توازن ہے، ایک اندازے پہ رہتی ہے۔ سورج اور چاند کا فاصلہ ایک توازن ہے، دن اور رات میں ایک توازن ہے، اسی طرح گرمی اور سردی میں ایک توازن ہے، صحت اور بیماری میں ایک جو پلڑا تکڑا ہو جائے وہ کام بگڑ جاتا ہے، امارت و غریبی میں، ہر چیز میں ایک توازن ہے۔ حد سے زیادہ غریبی بھی خراب کر دیتی ہے، حد سے زیادہ امارت بھی بگاڑ دیتی ہے۔ تو اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے تاریکی اور روشنی میں بھی ایک توازن ہے، جہاں رات آتی ہے وہاں دن بھی آتا ہے، جہاں گناہگار ہوتے ہیں وہاں نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نظام کائنات کے لیے ضرورت ہے نور نبوت۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، تو کیا اب ان کا زمین و آسمان کی ملکیت پر بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے اسے قائم رکھنا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی فلاں ہونا چاہیے فلاں نہیں ہونا چاہیے، تو نبی تو نظام کائنات کے توازن کا سبب ہے نور نبوت، تو یہ کائنات کا نظام بھی اب یہ چلائیں گے؟ فرمایا اگر ایسی بات ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر آسمانوں پہ چڑھ دوڑو اور یہ نظام چھین لو قدرت کاملہ سے، پھر زمین پر بیٹھ کر باتیں بنانے کا کیا فائدہ؟ اگر نظام کائنات میں تمہاری رسائی ہے تو پھر تو تمہیں معبود ہونا چاہیے، لوگوں کو تمہاری عبادت کرنا چاہیے، آسمانوں پر عرش عظیم پر حکومت تمہاری ہونی چاہیے، پھر زمین پہ کیوں بیٹھے ہو؟ چڑھ دوڑو آسمانوں پر۔ اور اگر نہیں چڑھ سکتے تو تم اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے؟ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ سوچ پہلے کئی قوموں کی تھی اور وہ تباہ ہو چکی۔ یہی سوچ تھی ان کی کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ ہم چلا رہے ہیں، یہ ہمارے انتظام ہے، یہ ہم نہ ہوتے تو یہ کس طرح چل سکتے، ہم نہیں ہوں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے کتنے لوگوں نے، کتنے حکمرانوں نے، کتنے سیاستدانوں نے، کتنے دانشوروں نے، کتنے اہل علم نے یہ باتیں کہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو دیکھیں گے، وہ نہیں رہے تو کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نظام کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، چونکہ وہ نظام چلانے والے نہیں تھے۔ جو نظام چلا رہا ہے وہ قائم ہے، وہ موجود ہے، وہ قادر ہے۔ میرے آپ کے آنے جانے سے اس نظام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کے چلانے والے نہیں، اس کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے چھوٹا سا۔ تو فرمایا ایسے ہی کئی قومیں، کئی لشکر تباہ ہوئے، انہی تباہ ہونے والے گمراہوں میں ایک لشکر یہ بھی ہے جو آپ کی وحی کی مخالفت کر رہا ہے، جو آپ کے ارشادات عالی کو سمجھنا نہیں چاہتا، جو آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لانا چاہتا۔ یہ بھی وہ پہلے جیسے کفار تباہ ہوئے تھے ان تباہ ہونے والے لشکروں کا حصہ ہے، یعنی یقیناً یہ بھی تباہ ہوں گے اور غلبہ اسلام کا ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے کتنی مہلت ملی تھی نوح علیہ السلام کی قوم کو، 850 سال نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، 850 سال، اور قوم بپھرتی رہی اور ان کی انکار کرتی رہی، انہیں ایذا دیتی رہی، تکلیف دیتی رہی، دکھ دیتی رہی، مار مار کر بے ہوش کر کے پھینک جاتے تھے۔ کوئی مدت بھی یار چاہیے،
5, 10, 50, 100, 850 سال اندازہ کریں، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے اتنی مہلت دی انہیں، وہ کیسا کریم ہے۔ جب نہیں مانا تو عذاب الہی آیا، اور پھر ایسا آیا کہ وہی چند خاندان جو ان پر ایمان لائے تھے، مفسرین کرام لکھتے ہیں 80 یا 82 مرد و زن تھے، عورت مرد ملا کر، حضرت کے اہل خانہ بھی ملا کر کشتی میں سارے 80-82 بندے تھے، 850 سال کی کمائی۔ لیکن اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان 80-82 کے علاوہ کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا، کیونکہ کائنات کی آبادی انسان سے ہے۔ جب انسان غرق ہوئے تو جانور غرق ہو گئے، پرندے مر گئے، کیڑے مکوڑے مر گئے، ہر چیز اس سیلاب میں آ کر تباہ ہو گئی۔ اور جو 7 مسلمان بچے تھے نوح علیہ السلام کے، ان کی بھی نسل آگے نہیں چلی، پھر آگے نسل نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو فرمایا نے کہو کہ تمہیں اگر کچھ مہلت مل گئی ہے، موقع مل رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس بات کو سمجھو، قبول کرو، ورنہ مہلت تو تمہاری تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو 50-60 برس ہیں۔ 850 سال اس قوم کو مہلت دی تھی مالک الملک نے۔ جب وہ اپنی بات پر اڑے رہے تو فرمایا پھر کیا حشر ہوا؟ روئے زمین پر سوائے ان چند لوگوں کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ہم نے کوئی باقی نہیں چھوڑا۔ وعاد، عاد کو دیکھو، بڑے بڑے قداور، 70 فٹ، 90 فٹ کا ایک جوان۔ آج بھی ان کے ڈھانچے صحرائے عرب سے برآمد ہوئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت نے کس مصلحت پر انہیں چھپا دیا کہ نہیں جی انہیں کوئی نہ دیکھے، پھر بھی لوگوں نے فیس بک وغیرہ پر ان کی تصویریں لے کر بھیج دی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، 6 فٹ کا جوان کھڑا ہے، ساتھ کھوپڑی پڑی ہے عاد میں سے یا سمود میں سے کسی کی، تو وہ یہاں کھڑا، اس کے کان تک نہیں آتا، 6 فٹ کا بندہ۔ کتنے قداور، کتنے طاقتور، کتنے زوراور تھے۔ ان کے بارے آتا ہے کہ جس طرح ہم گاجر مولی ہم اکھیڑنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے درخت اکھیڑنے میں انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ ڈال کے اٹھا لیتے۔ فرمایا کتنی طاقت دی تھی، کتنے قوت دی تھی، کتنا مال و منال دیا تھا، کیا ان کے کام آیا؟ کیا کر لیا انہوں نے؟ اس طاقت سے روک لیا حق کو، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ فرعون ذو الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا مشہور تھا۔ میخوں سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں میں دیوار سے چمٹا کر میخیں گاڑ دیتا اور اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا، اور وہ تڑپ کر 2-3 دنوں میں مرتا، سسک کر مرتا رہتا۔ اور مفہوم لیا جائے تو یہ بھی ہے کہ اس کی حکومت اور اقتدار اتنا مضبوط تھا جیسے چیز میخوں سے جڑ دی جاتی۔ کیا ہوا اس کا؟ محلات، باغات، خزانے سب رہ گئے۔ وہی بنی اسرائیل جس کو جانوروں کی طرح کام میں لاتے تھے، انہیں اقتدار نصیب ہوا، وہی محل، وہی خزانے ان کی خدمت میں آئے اور ان کے کام آئے۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوط، اسی طرح سمود بہت معروف قوم تھی، ان کا کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام سے بغاوت کرنے والے کتنے طاقتور اور کتنے عجیب و غریب ان کے شہر، اور ان کے پاس کتنی دولتیں اور نعمتیں اور کتنی تھی، لیکن انبیاء کی مخالفت سے کیا حشر ہوا ان کا۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بن میں رہنے والے
اصحاب ایکا بڑی تکڑی قوم تھی، بڑے مالدار تھے، بڑے طاقتور کڑیل جوان تھے، انہوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی، آج کہانیوں میں ملتے ہیں۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں جو بڑے بڑے معروف، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے جری، بڑے بڑے دانش، عجیب عجیب ان لوگوں کے پاس۔ آج تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ہم جو پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ بے وقوف، نہیں، بڑے بڑے دانشور لوگ تھے یہ، اور بڑے سائنس میں بہت آگے تھے یہ قومیں۔ یہ سمود نے جو گھر بنائے ہیں پتھر کاٹ کر، اور جس طرح کے ان کے ستون اور محرابیں اور فرش اور چھت، اور جس صفائی سے چٹانیں کاٹی گئی ہیں، آج کے جدید مشینی دور میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ ان کے وہ ترشے ہوئے مکان اور وہ پہاڑ کٹے ہوئے اب بھی ملتے ہیں۔ اس خوبصورتی سے، اس صفائی سے، اتنے بہترین سائز کے اس طرح انہوں نے کمرے بنائے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یار انہوں نے کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم مادی ترقی میں اس حال میں تھی کہ آپ نے یہ آج بنایا ہے نا کہ یہ چھت پہ پلیٹیں لگا دیتے اور اس سے نیچے بجلی آ جاتی ہے، اور بیٹری میں رکھتے ہو، اور پھر وہ بیٹری نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں اس کا، پھر وہ بیٹری اسے پریزرو کرتی ہے تو آپ رات کو جلاتے ہو اسے۔ کیا سسٹم کہتے ہیں؟ سولر سسٹم۔ ابھی آپ کا سولر سسٹم وہاں نہیں پہنچا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم جس ترقی پر اسے لے گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک لیکوڈ مادہ سا بنا لیا تھا، اور ایک خاص قسم کا پتھر لے کر اس پر وہ مادہ ڈالتے تو اس سے وہ پتھر نرم ہو جاتا، جس طرح آٹا گوندھا جاتا ہے اس طرح اسے نرم کر لیتے اور اس کی مختلف شکلیں بناتے۔ اب اس کے ساتھ نہ کوئی تار ہوتی تھی، نہ بیٹری ہوتی تھی، وہ دن کو دھوپ میں پڑا رہتا، سڑکوں پہ نصب کر دیتے، مکانوں پہ نصب کر دیتے، سینوں میں نصب کر دیتے، دن بھر وہ سورج کی وہ شعاعیں جذب کرتا، رات کو چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ کوئی بیٹری نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی سوئچ نہیں، کوئی آن نہیں، کوئی آف نہیں۔ یہ جدید دنوں کی بات ہے، 25-30 سال پہلے یہ سارا فیچر آیا تھا، اور کہیں کھدائی میں سائنسدانوں کو ایک بوتل مل گئی تھی جس کے بارے ان کا خیال تھا کہ یہ وہ لیکوڈ ہے جس سے وہ یہ لائٹیں بناتے تھے۔ لیکن اللہ بے نیاز ہے، ہوا یہ کہ وہ اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے کہ اس میں کیا کیا اجزاء ہیں، کن چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ وہ کسی سائنسدان کے ہاتھ سے گری اور وہ ٹوٹ کے وہ سارا بہہ گیا، اور ان کی ریسرچ وہاں ہی رہ گئی۔ لیکن یہاں تک انہوں نے تحقیق کی کہ یہ ایک خاص پتھر کو لے کر اس پر جب یہ لیکوڈ ڈالا جاتا تو نرم ہو جاتا، پھر اسے آٹے کی طرح گوندھ کے اس کی مختلف شکلیں بنا لیتے، اور ان میں خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ دن کو سورج کی روشنی جذب کرتے، ساری رات وہ جہاں ہوتے روشن رہتے، جیسے اندھیرا ہوتا تو وہ روشن ہو جاتا۔ تو ان قوموں کے پاس مال و دولت بھی تھے، ان قوموں کی بڑی مضبوط حکومتیں اور اپنے نظام حکومت بھی تھے، ان میں بھی بڑے بڑے دانشور اور سمجھدار بھی تھے، ان کے اپنے علوم اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع بھی تھے۔ اسی پر یہ بگڑے کہ بھئی سارا کام تو ہمارا، ہم خود کر رہے ہیں، یہ کہاں سے لے آئے کو اللہ کا تصور، اور سب وہ کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے عہد میں شہنشاہ ایران سے کسی نے کہا تھا، شہر کا یا ملک کا یا حالات دیکھ کر تو اس نے تعریف کی تھی کہ اللہ کا آپ پر بڑا احسان ہے، آپ کا ملک بہت خوشحال ہے، آپ کے شہر بڑے خوبصورت ہیں اور آپ کی حکومت مضبوط ہے۔ تو اس نے بڑا برا منایا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ سارا اللہ کر رہا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ حکومت تو میری ہے، نظام میں کر رہا ہوں، یہ نعمت، یہ ترقیاں، یہ سارے شہری تعمیرات و ترقی کے آثار اور یہ ساری سہولتیں، اور یہ تو میں دے رہا ہوں۔
اگر یہ سارا اللہ کر رہا ہے تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہی ایک جملہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ وہ جسے اپنی شہنشاہیت پہ بہت ناز تھا، وہ ملکوں چھپتا پھرتا تھا، کوئی اسے چھپنے کی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، اور جب وہ مر گیا تو کوئی قبر کی جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر مصر کے صدر نے اس کی بیوی سے سودا کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، اور اتنے زیورات، اتنا سونا، اتنے جواہرات، اتنے ہیرے یہ اس کے جہیز میں دو، تو میں اسے دفن ہونے کی قبر کی جگہ دیتا۔ تو اللہ نے اسے اپنی اوقات دکھا دی کہ تم کیا ہو۔ تو یہ ساری قوم اللہ کریم فرماتے ہیں اسی ذوم میں غرق ہوئی ہیں کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے جیسا دوسرا کوئی نہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کی نبوت کا اور رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، فحق عقاب، اس کے نتیجے میں ان پر عذاب ثابت ہو گیا۔ یعنی ان کا اپنا خریدا ہوا تھا، ان کی اپنے اعمال، عقائد، نظریات اور کردار کی وجہ سے عذاب آیا۔ انسان کا مزاج عجیب ہے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ کوئی کام اچھا ہو جائے، سنور جائے تو یہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے، میری عقل ہے، میرا شعور ہے، میری سمجھ ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی، اور بگڑ جائے تو خطا کاتب، پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی، جی بس یہ کام خراب ہو گیا، اللہ نے خراب کر دیا۔ یہی ذوم ان قوموں کو ذبح کر گیا، ان کو لے ڈوبا۔ ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اگر کرنا ہے تو اس نظام کائنات کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ یہ ہے کہ اس سے عظمت باری کا ادراک ہو۔ وہ کیسا قادر ہے جو اس ایک سورج کے دیے سے ساری کائنات کو روشنی بھی اور گرمی بھی اور وہ ویوز پہنچا رہا ہے جو اس کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک ہاتھی سورج استعمال کر رہا ہے، وہاں ایک چونٹی کو بھی اس کی دھوپ کی اتنی ضرورت ہے، وہ بھی کر رہی۔ جہاں کسی بادشاہ کو دن کے لیے سورج چاہیے، وہاں ایک غریب اور خانہ بدوش کو بھی اتنی ہی سورج کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک سلطان کے لیے ہوا کا جھونکا ضروری ہے، وہاں ایک مسکین کے لیے بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ بارش کا پانی اگر بادشاہوں اور سلاطین کی آبادی اور باغات کی آبادی کے لیے چاہیے تو ایک عام ذی روح کے لیے بھی وہ اتنا ہی ضروری ہے۔ اور یہ سارا نظام وہ مالک الملک چلا رہا ہے، اس کے نتائج وہ خود پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا ان ساری حقیقتوں سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ یہ ساری حقیقتیں معرفت کی طرف لے جاتی ہیں، یہ ساری عظمت الہی کی دلیل بن جاتی ہیں، یہ ساری قدرت باری کا ثبوت بن جاتی ہیں، یہ ساری اس بات پہ بن جاتی ہیں گواہ کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہی ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف بھی ہے، ان کی ضروریات بھی اس نے پیدا کی، انہیں پورا بھی وہی کر رہا ہے، اور یہ صرف اسی کی شان ہے، دوسرا ایسا کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ جب اس چیز کا انہوں نے انکار کیا، فحق عذاب، تو پھر ان پر عذاب ثابت ہو گیا، عذاب آ گیا، تباہ ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے اقتدار جاتے رہے، ان کی حکومتیں جاتی رہیں۔ اور کوئی
بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑے گا کہ ایک ایک بندے کے پیچھے ایک ایک ڈانگ بردار کھڑا ہوگا اور وہ اس کا سر پھاڑ دے گا تو وہ مر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب اللہ کی طرف سے تباہ کرنے کا وقت ہوگا تو ایک ہی آواز ساری کائنات کو تباہ کر دے۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ فرمایا ایک آواز ہوگی، دم لینے کی فرصت نہیں دے گی۔ جب کرنا پھونکا جائے گا تو آہستہ 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 آواز پھیلنا شروع ہوگی، بڑھتی جائے گی، لوگ گھروں سے نکل آئیں گے، پھر جانور ڈر کر آبادیوں سے نکل بھاگیں گے، جنگل کے جانور ڈر کر آبادیوں کا رخ کر لیں گے، لیکن وہ بڑھتی جائے گی، اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ پرخچے اڑ جائیں گے، انسانوں کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے، پہاڑوں کے بھی، سمندر کے پانی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، سورج چاند ستارے جھڑ کر زمین پر گر جائیں گے، اس حد تک بڑھے گی۔ فرمایا دوسری آواز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہی ایک آواز ساری کائنات کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور کسی کو دم لینے کی فرصت بھی نہیں ملے گی، یعنی دفاع کے لیے کچھ سوچنا، یہ جان بچانے کے لیے کہیں چھپنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ جب آئے گی قیامت کی گھڑی تو دوسری سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ آج تو فرمایا، آج تو یہ کہتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا اجل لنا کتنا قبل یوم الحساب۔ اگر نبی کی انکار سے عذاب آتا ہے، اگر ان کی بات نہ مانے تو تباہی آتی ہے، تو پھر آپ نے اے اللہ یوم حساب پہ کیوں رکھی ہے؟ ہمارے حصے کی تباہی ہمیں ابھی دے دو۔ اور بیشتر انبیاء سے یہ کہا گیا، بگڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، عذاب ہے، تو ہمیں دے دو بھائی، یاد ہو ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہی تانے نوح علیہ السلام کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، پھر لاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ فرماتے تھے گھبراؤ نہیں، اتنے نہ گھبراؤ، جب آئے گا تو تمہیں پتہ جائے گا، پھر تمہارے پاس نہ بھاگنے کی جگہ ہوگی نہ اسے روک سکو گے، پہلے سوچو۔ یہی مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق امطر لنا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے، پھر پتہ چلے کہ یہ سچے ہم پر عذاب آیا۔ پھر اللہ کریم نے انہیں دنیا میں بھی بربادی اور ذلت دکھائی، جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے تباہ ہوئے، اجڑے، اور آخرت کی تباہی بھی ان کے حصے میں آئی۔ تو فرمایا یہ اب اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیں قیامت کا، لیکن جب قیامت آئے گی تو تمہیں سانس لینے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آج یہ کہتے ہیں اے اللہ ربنا اجل لنا کتنا قبل یوم، کب قیامت ہوگی؟ اگر یہ نبی کی اطاعت نہ کرنے میں عذاب ہے تو ابھی دے دے، نازل کر دے، پتہ تو چلے کہ ہم جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب اصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، حوصلہ کیجئے، برداشت کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور دیکھیے یاد کیجئے بہت بڑے طاقتور، بہت بڑی حکومت کے مالک، بہت بڑی قوت جنہیں اللہ نے دی تھی، وہ داؤد علیہ السلام تھے، جو اللہ کے نبی بھی تھے اور جن کے پاس دنیاوی حکومت و اقتدار بھی تھا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ نیک بندے ہمیشہ مفلس ہوتے ہیں۔
ایسی بات نہیں ہے، مفلس بھی نیک ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی نیک ہو سکتے ہیں، امیر بھی نیک ہو سکتے ہیں اور غریب بھی۔ نیکی کا تعلق مالی دنیاوی مال و دولت سے نہیں ہے، نیکی کا تعلق اللہ کریم سے تعلقات پر ہے۔ شاہی محل میں رہ کر بھی بندہ اور اللہ کا مقرب بندہ رہ سکتا ہے، اور جھگی میں رہ کر، کٹیا میں رہ کر بھی بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے۔ تو نیکی کا تعلق اس کردار پر ہے جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، دنیاوی مال و دولت پر نہیں ہے۔ فرمایا آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بہت طاقتور حکمران تھے، ذوالعید، بڑے قوی، مضبوط۔ انہ اواب، اس ساری قوت، طاقت، عظیم سلطنت کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے اور نہایت عاجز اور اللہ کے نہایت مقرب بندے تھے۔ دنیا کے اعتبار سے اس زمانے میں کوئی روئے زمین پر ان جیسی مضبوط اور طاقتور حکومت نہیں تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے خاکسار، بڑے نیاز مند اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں پر عجیب عجیب نعمتیں نازل فرمائیں، عجیب عجیب قوتیں انہیں دیں۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے انہیں وہ قوت قلبی عطا کی کہ ارد گرد کے پہاڑ بھی صبح شام ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ زبان حال سے ذکر کرتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء حضرات کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، کیونکہ زبان حال سے کائنات کا ہر ذرہ ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی، اور جو تسبیح چھوڑ دیتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ دریا خشک ہو جاتے ہیں، پہاڑ گر جاتے ہیں، زمینیں غرق ہو جاتی ہیں، درخت خشک ہو کر ایندھن بن جاتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں، جانور مارے جاتے ہیں، جب تک ذکر نہیں کرتے، ذکر کرتے رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں۔ کوئی چیز جو ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہاڑ تو پھر پہلے بھی ذکر کرتے تھے، لیکن یہاں فرمایا کہ ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو، جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ رات کو بھی اور صبح کو بھی ذکر میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جس کا مطلب ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبان کال سے ذکر کیا کرتے تھے اور اجتماعی ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ذکر اجتماعی ذکر بھی ثابت ہو گئے نا، صرف پہاڑ نہیں، فرمایا کُلٌّ لَہُ أَوَّابٌ، سب ان کے فرما بردار تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، صرف پہاڑ نہیں، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے تک ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو اجتماعی ذکر بھی ثابت ہو گیا کہ پہاڑ بھی اس ذکر میں شامل ہوتے تھے، پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے۔ پھر اجتماعی ذکر کی برکات بھی آ گئیں، کیونکہ ہر فرد پر اگر ایک بندہ ذکر کر رہا ہے تو اس پر ایک طرح کی، جتنا اس کا خلوص ہے اللہ کے ساتھ، جتنی اس کی نیت میں خلوص ہے، جتنا اس کا کردار درست ہے، اس معیار کے مطابق اس پر انوارات آ رہے ہوں۔ اگر دو ہو گئے ہیں تو دونوں کا اپنا سٹینڈرڈ اپنا اپنا ہوگا، تو دو طرح کے انوارات آ گئے ہیں۔ 10 ہو گئے ہیں تو 10 طرح کی۔ یہ برکت نماز با جماعت میں بھی ہے۔ 10 بندوں کی جماعت ہے، 10 طرح کے انوارات ہوں گے، 50 کی ہے تو 50 طرح کے ہوں گے۔ پھر وہ بارش کی طرح برستے ہیں اور سب پر برستے ہیں، اور ہر طرح کی برکات سب کو نصیب ہوتی ہیں۔ اکیلا ہوگا تو اپنی ایک طرح کی برکت آئے گی نا۔ 10 ہو گئے 10 طرح کی برکات آ گئی، 50 ہو گئے 50 طرح کی برکات آ گئی۔ تو وہ جوں تعداد جماعت کی بڑھتی ہے، جوں اجتماعی ذکر میں ذاکرین کی بڑھتی ہے، اتنی مختلف قسم کی
برکات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کے ساتھ صبح و شام پہاڑ بھی ذکر کرتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور ذکر کے وقت ان کے پاس پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ ہر چیز ان کی فرما برداری بھی کرتے تھے، ان کے ماتحت بھی ہم نے کر دیے تھے، ان کی تابعداری بھی کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کی سلطنت کو بہت مضبوط کر دیا، بہت طاقتور حکومت تھی ان کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے انہیں بہت دانش عطا فرمائی، حکومت بھی دی، حکومت مضبوط بھی کی، ان کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر میں شامل ہوتے، پرندے بھی ذکر میں شامل ہوتے، پھر وہ بہت دانا سے، انہیں ہمیں بہت دانش عطا فرمائی۔ اور فصل الخطاب، ایسی بات کرتے تھے جو فیصل ہوتی تھی، جسے بدلا نہیں جا سکتا تھا، یعنی حتمی بات کرتے تھے، صحیح بات کرتے تھے، اور قول فیصل کی قوت بھی انہیں عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔